الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے استاد محترم، اللہ کا احسان و شکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اس پاک مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میرے محترم بزرگ دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اور جو حدیث نبوی پیش کی، ان تماموں کا تعلق علم سے ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ چونکہ میں کوئی عالم یا مفتی یا مفسر نہیں ہوں کہ میں اس کی تفسیر کروں، بس اس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور جاہل جو ہے برابر ہو نہیں سکتے۔ اور جو حدیث کریمہ کی تلاوت کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اطلب العلم من المہد الی اللحد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم سبوں کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اتنا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ جتنے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو انسان سمجھ سکے، جتنا سے جو ہے انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو سمجھ سکے، جان سکے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اوپر اتنا ضروری ہے کہ وہ حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی تمیز کر سکے، کہ وہ یہ جان لے کہ کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سی چیزیں جو ہے حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بہت ساری چیزوں کے علم نہیں، اور ہم جو ہے کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت اسلام میں ناجائز ہے، اور اپنی کم علمی کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس جو ہے ناجائز کاموں کو کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات بھی نہیں کرتے، جیسا کہ دنیا میں بہت ساری روایتیں، بہت سے رواجیں جو چل رہی ہیں، جو خاص کر کے مسلمان جو اسے اپنائے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو شریعت اسلام میں جس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ میرے محترم بزرگ دوستوں، جیسا کہ ہمارا آپ کے گھروں میں ہمیشہ جو ہے ایک ناجائز اور ایک غلط رواج کو عام کرا دیا گیا ہے، جسے ہم اور آپ بدعے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج کا ہر مسلمان، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پیسہ والا ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ جو ہے جیسا بھی ہو، وہ اپنے بچوں کی سالگرہ منانے کو ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم نے کبھی اس کی تحقیقات نہیں کی کہ ہم جو سالگرہ مناتے ہیں، بچوں کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ ہم تو تحقیقات کریں گے اس بات کی کہ جو
ہے مدرسے کو چندہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ کہ بعض مدرسے میں لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے، اس کی تحقیقات کراتے ہیں، اس کے لیے مفتیوں سے فتویٰ منگواتے ہیں، لیکن کبھی اپنے اوپر فتویٰ نہیں منگائے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی جو برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے رسم و رواج میں ڈھالتے ہیں، اس کے متعلق ہم کبھی تحقیقات کرتے ہی نہیں۔ ہم تو مدارسے کے اوپر جو ہے نا فتویٰ منگائیں گے، ہم تو علماؤں کے اوپر فتویٰ منگائیں گے کہ یہ عالم صحیح ہے یا نہیں۔ ایک جاہل جو ہے ایک علماؤں کے بارے میں جب فتویٰ منگاتے ہیں، جیسے کہ ایک چٹکلا میں آتا ہے کہ ایک امام صاحب کے انٹرویو دینے کے لیے مسجد میں، تو جو مسجد کے منتظمین تھے، صدر تھے، انہوں نے اس امام صاحب سے پوچھے کہ میرے امام صاحب کچھ جو ہے بیان فرما دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ کس متعلق؟ تو صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو ہے قیامت کے متعلق۔ تو امام صاحب نے کہا کہ قیامت تو یہی ہے، کیا کہا؟ قیامت تو یہی ہے کہ ایک عالم کو جو ہے ایک جاہل جو ہے اس کی جائزہ لے رہا ہے، یہی قیامت ہے اور یہی قیامت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب اپنی کتاب تعلیم اللہ میں لکھے ہیں کہ جس میں جو ہے اللہ کے ایک سوال میں لکھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے، تو اللہ کے نبی نے بہت ساری علامتیں بیان فرمائی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ جب جو ہے کم علم والے پیشوا بن جائیں گے، سمجھ لینے کہ قیامت قریب ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم اپنے علاقوں میں نظر ڈالیں کہ آج یہ چیز عام ہو چکا ہے کہ علماؤں کو جو ہے نا تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے، علماؤں کو ذلت و رسوا کیا جا رہا ہے، حالانکہ علماؤں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کو جو ہے علم رکھتے ہیں، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کو جو ہے نا ڈرنے کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء میرے وارث ہیں، علماء انبیاءوں کے وارث ہیں۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، ایک واقعہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جو ہے میری قوم، جب میری امتی جو ہے جب علماؤں کو جو ہے نا ذلیل کرنے لگیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے علماؤں کی قدر کریں اور علم کی بھی جو ہے نا حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے بنو، 5ویں قسم مت بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو حاصل کرنے والے بنو، یا تو پھر علماء اور علم سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 4 قسموں کے علاوہ 5 قسمیں مت بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہ مفسرین کا نام فرماتے ہیں کہ یہ جو 5ویں قسم ہے وہ ہے علماء سے بغض رکھنا، علماءوں کی ذلیل کرنا، علماؤں سے جو ہے نا بغض رکھنا جو ہے، اہل علم سے بغض رکھنا جو ہے یہ جو ہے ہلاکت کی علامت ہے۔ علم سے اور علماؤں سے جو ہے نا محبت کرنا گویا کہ دین سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگ دوستو، انسان جو ہے اللہ کو جو پہچانتا ہے علم سے پہچانتا ہے، اور جو ہے علم جو حاصل کرتے ہیں علماء ہیں، تو ہمارے اوپر علماؤں کی قدر کرنا ضروری ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا گنتی کے چند اعمال سیکھ لیے، فرائض وضو سنن وضو سیکھ لیے، بس اسی میں تمام نہیں، بلکہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک ہمیں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور میں زیادہ بات تو نہیں کہوں گا کہ جو ہے وقت بھی جو ہے نا ہمارے اور بھی ساتھی موجود ہیں جو اپنے اپنے تاثرات کو بیان کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ آج جو میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں یہ سب اس مدارس کی جو دین ہے۔ جیسا کہ میرے چھوٹا بھائی ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کھانا بھی معلوم نہیں تھا اور مجھے پہننا بھی معلوم نہیں تھا، یہ سب جو ہے ہمارے اساتذہ کرام کی محنت اور جو ہے اس مدرسے کی محبت اور اس مدرسے کی قربانی، اطراف میں رہنے والے سبھی انسانوں کی قربانی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اس سے جو ہے ہم اپنے جو ہے مدارس کی بھی جو ہے نام کرتے ہیں۔ ان علاقے والوں نے جو ہمارے اوپر محنتیں کی ہیں، ان کی بھی جو ہے تعریف ہوتی ہے کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آخر میں جو ہے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ واخر دعوانا